کہ آج کا دن جو ہے یوم الفرقان ہے، فیصلہ ہو جائے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، اس لیے کہ اسے اپنی فتح کا پورا یقین تھا۔ ظاہری اسباب جو ہیں وہ ان کے فیور میں تھے۔ تو جب تم نے فریاد کی تو اپنے رب سے، اور وہ پہنچا تمہاری فریاد کو، اور اس نے وعدہ کیا کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ کہ جو پے بپے آئیں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تو یہ تمہارے لیے خوشخبری کے طور پر تھا، بشارت تھی۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل اس سے اطمینان پکڑیں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ورنہ مدد تو جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، وہ خود زور آور ہے، سب پر غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، یاد کرو جب اس نے تم پر ایک اونگ طاری کر دی اپنی جانب سے تسکین کے طور پر۔ یغشیکم النعاس، اسی نے ڈال دی اونگ، یعنی جس وقت مقابلے سے پہلے مسلمانوں پر تھوڑی دیر کے لیے ایک اونگ کی سی کیفیت طاری ہوئی اور اس کے بعد وہ بہت فریش ہو گئے، یہ ایک کوئی نفسیاتی معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص فیضان تھا اس وقت جو ان پر آیا۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پر بلندی سے اس نے پانی نازل فرما دیا، بارش برسا دی۔ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ وہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے۔ وَيُذْهِبْ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور جو شیطان کی نجاست ہے وہ تم سے دور کر دے، تم ہر طریقے سے پاک صاف ہو جاؤ۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ وہ تمہارے دلوں کو جما دے، مضبوط کر دے، مربوط کر دے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ تمہارے قدموں کو بھی جما دے اور ثبات عطا فرما دے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، جب وحی کی تیرے رب نے فرشتوں کو، یعنی انہیں حکم دیا دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، تو تم ذرا جمائے رکھو قدم اہل ایمان کے، ان کے دلوں کو بھی ثبات دو، ان کے قدموں کو بھی جماؤ۔ یہ فرشتوں کا ایک خاص رول ہے اہل ایمان کے لیے کہ دلوں میں سکون، اطمینان پیدا کرنا اور دل جمعی پیدا کرنا۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں رعب اور دہشت ڈال دوں گا۔ فاضربوا فوق الاعناق، تو اب ضرب لگاؤ ان کی گردنوں پر۔ واضربوا منہم کل بنان، اور ضرب لگاؤ اور چوٹ لگاؤ ان کے ایک ایک پور پر، ایک ایک پور پر، ایک ایک جوڑ پر۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے محاذ آرائی کی ہے، مخالفت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو کوئی اللہ سے جنگ کرے گا، اللہ کا مخالف ہوگا اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو وہ جان لے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، اور یہ تو تم چکھ ہی چکے ہو، یعنی اب اشارہ ہے کفار کی طرف، خطاب ان سے ہو رہا ہے۔ یہ تو نقص سزا تم نے چکھ لی ہے، یہ 70 تمہارے بڑے بڑے سردار ڈھیر ہو گئے۔ ان کی قیادت کی جو پوری لائن ہے وہ تقریباً، ابو سفیان تو قافلے کے ساتھ تھے، وہ بچ گئے، باقی تو جو آئے تھے سب ڈھیر ہوئے۔ ذالکم فذوقوہ، یہ تو تم نے چکھ لیا، یہ نقد سزا تم کو مل گئی ہے۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ابھی وہ باقی ہے، وہ منتظر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اہل ایمان جب تمہاری ملاقات ہو، یعنی مقابلہ ہو کافروں سے میدان جنگ میں، جنگ کی صورت میں، فلا تولوہم الادبار، تو دیکھنا پیٹھ مت دکھانا۔ میدان جنگ میں اگر ایک دفعہ مقابلہ ہو جائے دشمن سے، اللہ کے دشمنوں سے، دین کے دشمنوں سے، تو پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے پیٹھ دکھانے کی، وہاں سے بھاگنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو کوئی شخص اس دن یعنی جنگ کے دن پیٹھ دکھائے گا، بھاگے گا، فرار ہوگا، الا متحرفا لقتال، دو استثناءات ہیں، ایگزیمپشنز ہیں، ایگزیمپٹ کیا گیا دو صورتوں کو، کہ یا تو جنگ کے لیے پینترا بدلنا مقصود ہو، جیسے ہوتا ہے کہ ایک پلاننگ کے ساتھ اور ایک اسٹریٹجی کے تحت تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں تاکہ دشمن کو گھیرے میں لے لیں، اگر تو اس نیت سے پیچھے آ رہے ہو تو یہ تو ایک جنگی چال ہے، یہ فرار نہیں ہے۔ او متحیزا الی فئۃ، یا پھر
کسی جماعت کی طرف سمٹنا مقصود ہو، پیچھے ہٹ کر کہ پیچھے ہماری اور کمک آ رہی ہے، اس کے ساتھ مل کر ایک دفعہ پھر حملہ کریں گے، یعنی وہ بھی آرڈرلی ریٹریٹ ہوتی ہے، پیچھے ہٹ رہے ہیں لیکن ایک آرڈر کے ساتھ، ایک نظم کے ساتھ، ایک سسٹم کے ساتھ، وہ بھگدڑ افراتفری اور فرار والا معاملہ نہیں ہو۔ تو اگر یہ دو صورتیں ہیں تو اس میں تو اجازت ہے، یہ تو جنگ کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے اس کا حصہ ہے۔ اس کے سوا جو کوئی پیٹھ پھیرے گا فقط باء بغضب من اللہ، تو وہ لوٹا اللہ کا غضب لے کر، ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا ہے، اور واقعہ بھی یہی تھا۔ یہ 313 نہتے، وہ 1000 کا لشکر، 70 ان کے جو ہیں واصل جہنم ہوئے، مسلمانوں میں سے کل 13 شہید ہوئے، اور ایک صحابی زخمی ہوئے ہیں، اور ان کا پھر واپسی پر سفر کے دوران انتقال ہوا، تو کل 14۔ لیکن یہ کون ہیں؟ وہ ہیں جو نہتے تھے، مقابلے پہ پورا دشمن جو ہے وہ کیل کانٹے سے لیس تھا، تو تم نے قتل نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا ہے، اس کی تائید تھی۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور اے نبی آپ نے نہیں پھینکی تھی وہ مشت بھر خاک، بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ شاہت الوجوہ کے الفاظ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر، اور جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ نے ایک مٹھی بھر خاک اٹھائی اور دشمنوں کی طرف پھینک دی، اور اس سے جو ہے ان پر ایک شکست خوردگی بھی طاری ہوئی، جیسے ان کو نظر آنا بند ہو گیا ہے، جو بھی اس کی تاثیر تھی۔ تو یہ بھی جو کچھ ہوا یہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی طرف سے اچھے امتحان میں سے گزارے۔ یہ امتحان، یہ جانچ اور پرکھ بعض ایسی ہوتی ہے جس سے مومن اہل ایمان کے جوہر اور کھلتے ہیں اور نکھرتے ہیں، ایمان میں اور پختگی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ایک آزمائش تھی جو اس نوعیت کی تھی۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ تو ہو چکا ہے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے داؤ اور ان کی تدابیر کو بیکار کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اب یہاں پر خطاب پھر کفار سے ہے کہ دیکھو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تمہارے پاس آ گیا اللہ کا۔ خود انہوں نے کہا تھا یہ یوم الفرقان ہے، آج فیصلہ ہو جائے گا، حق اور باطل میں تمیز ہو جائے گی، تو فیصلہ ہو گیا۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر اب تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ، اور اگر تم نے پھر یہی کچھ کیا، پھر مسلمانوں کے خلاف فوج کشی کی، تو ہم پھر یہی کریں گے، ہم اسی طرح مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ اور یہی ہوا 1 سال کے بعد غزوہ احد میں، بالکل یہی سب صورتحال تھی۔ مقابلے پر 3000، ادھر مسلمان 700 ہیں، اور پہلے ہی حلے میں ان کے قدم اکھڑ گئے اور فوج بھاگ رہی ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مال غنیمت سمیٹا جا رہا ہے۔ فتح مل گئی تھی مسلمانوں کو، لیکن ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں، مسلمانوں کی اپنی ایک غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سزا دی ہے، سبق سکھایا۔ فتح ہونے کے بعد پھر شکست کسی کیفیت پیدا ہوئی۔ تو وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ، اگر تم پھر یہی کچھ کرو گے تو ہم بھی یہی کچھ کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہاری جمعیت جو ہے، جتھا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ تعداد تمہاری زیادہ ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ تم نہیں اٹھا سکتے۔ وَلَوْ کثرت، چاہے تم بہت کثیر تعداد میں ہو جاؤ۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہے اہل ایمان کو، اللہ کی تائید اور نصرت اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کا کہنا مانو۔ ولا تولوا عنہ، اور اس اطاعت سے منہ مت موڑو۔ یہاں پہ اس صورت میں 3 مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے، اور یہ اصل میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو شاندار کامیابی تمہیں اللہ نے فتح عطا کی ہے، اس میں نہ تمہارے پاس تعداد تھی دشمن کے مقابلے پہ، نہ تمہارے پاس اسلحہ تھا۔ کیا شے تھی کہ جس نے تمہیں کامیابی دلائی؟ وہ تمہارا یہ رویہ کہ اللہ اور رسول کی اطاعت، بے چون و چرا اطاعت۔
رسول نے کہا کہ